پاور ہو، چاہے وہ لینڈ فورسز ہو، ہر ڈومین میں الحمدللہ ہم نے بھارت کو چاروں شانے چت کیا ہے، اور اس پہ کمپلیٹ اپنی آج ہم نے ایک ایسکیلیشن ڈومیننس کو پوری دنیا کے سامنے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اور اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ تم جدھر سے آؤ گے، جس نوعیت کا ہتھیار، جس نوعیت کا حملہ کرو گے، تمہیں اسی ڈومین، اسی نوعیت اور اسی ہتھیار کی فیلڈ میں تمہیں شرمندہ بھی کریں گے اور تمہیں تباہ بھی کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور قوم کی حمایت سے پاک افواج کی ہر برانچ نے، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے آرمی اسٹریٹجک فورس کمان ہو جو کہ ہماری اسٹریٹجک فورسز کا سرمایہ افتخار ہے، ہماری فضائیہ ہو، ان سب نے ہماری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور بھارت کو دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا ہے۔ سید محمد علی صاحب، بھارت کی یہ جو دہشت گردی ہے ہم پہلے بھی بھگتتے آ رہے ہیں، پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک جس طرح سے بھارت انوالو رہا ہے، پاکستان میں کئی علاقوں میں انوالو رہا ہے دہشت گردی کرنے میں، اور پاکستان وکٹم بھی رہا ہے اور بھارت کے جو الزامات ہیں ان کا بھی سامنا کرتا رہا ہے۔ بھارت کو اب یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہ تو وہ اسرائیل ہے اور نہ پاکستان کوئی ایسا وکٹم ہے جس کو آپ بار بار نشانہ بناتے رہیں گے، آپ کو بھرپور طریقے سے جواب ملے گا اور ملتا رہے گا۔ دیکھیے، پاکستان جو ہے ایک انتہائی خوددار، غیرت مند، پرامن قوم کا نام ہے۔ ہم چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے دشمن نے ہمیشہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا، جو بہت اسٹریٹجک اس کی مس کیلکولیشن تھی، جس کا اب وہ پچھلے 3.5 گھنٹے سے خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے لیے کہ اب بھی وقت ہے وہ ہوش کے ناخن لے لیں اور فوری طور پہ وہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں، کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کمپوزٹ ڈائلاگ کو شروع کریں، اور مزید اس جنگ کو طول نہ دیں، مزید کسی غیر ذمہ دارانہ تصویراتی طرز عمل کو ترک کر دیں۔ ایک ذمہ دار سید محمد علی صاحب، مذاکرات کی ٹیبل پر بھارت کو بٹھائے گا کون؟ مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ پاکستان پر چڑھ دوڑے ہیں، بھارت کی فوج جس طرح سے پاکستان پر اٹیکس میں انوالو رہی ہے اور پھر ان کو خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پر کون بٹھائے گا؟ امریکہ نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ دیکھیے، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو جو بات، وہ ایک بڑا مشہور مصرع ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام و نظم و نازک بے اثر۔ یعنی کہ جو مرد ناداں ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کلام نرم و نازک اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بات 4 دن پہلے وہ سمجھ لیتے، آج اتنا نقصان اٹھانے کے بعد ان کو غور کرنا پڑے گا کہ بھئی واقعی ہم نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ تو توقع یہ ہے کہ آج جب مارکو روبیو صاحب ان کو یاد دہانی کرائیں گے کہ بھائی ہمیں 4 دن پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور معاملات اور